جی بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل فقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا، لا لك ولا عليك. وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك. وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: يا رسول الله، ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم كلهم أحرار. جی حضرت قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت وہ فرماتی ہیں، جاء رجل آیا ایک آدمی، فقعد بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آدمی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ فقال اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی مملوکین یکذبوننی ویخوننی ویعصوننی، کہ بے شک میرے دو غلام ہیں، یہ یکذبوننی، مملوکین تسنیہ نہیں ہے، جمع ہے استاد جی، مملوکین ہے جی کیونکہ کہ آگے ساری جمع ہے دش۔ جی کہ میرے غلام ہیں، کہ وہ جو ہے میرے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اور میرے ساتھ جو ہے وہ خیانت کرتے ہیں، اور وہ جو ہے میری جو ہے وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ وَأَشْتُمُهُمْ وَأَضْرِبُهُمْ، کہ میں جو ہے ان کو سزا بھی دیتا ہوں، یعنی برا سلوک بھی پھر ان کے ساتھ کرتا ہوں، وَأَضْرِبُهُمْ، اور ان کو مارتا بھی ہوں۔ فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ، تو پس کیا سلوک ہوگا ان جو میں نے ان کے ساتھ کیا ہے اس کے بارے میں میرے ساتھ، یعنی میرے ساتھ کل قیامت والے دن جو ہے وہ کیا سلوک کیا جائے گا، یا مجھے جو ہے کل قیامت والے دن ایسا تو نہیں ہوگا کہیں کہ میں ان کو مارتا ہوں یا ان کو برا بھلا کہتا ہوں، کہیں مجھے سزا تو نہیں ملے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان یوم القیامت یحسب ما خانوک وعصوک وکذبوک، کہ قیامت کے دن جو ہے یحسب، حساب لیا جائے گا، ما خانو کا، جو انہوں نے آپ سے خیانت کی، وعصوا کا، اور جو انہوں نے آپ سے نافرمانی کی، وکذبوا کا، اور جو انہوں نے آپ سے جھوٹ بولا، یعنی اس چیز کا جو ہے وہ ان سے حساب لیا جائے گا۔ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَإِنْ كَانَ عِقَابُ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ، اور تیرا ان کو سزا دینا، یعنی اس چیز کا بھی حساب ہوگا کہ جو تو نے ان کو سزا دی ہے، یا تو نے ان کو برا بھلا کہا ہے، یا تو نے ان کو مارا ہے۔ وَعِقَابُهُمْ إِيَّاهُمْ، اور تیرا ان کو سزا دینا، فَإِنَّ كَانَ عِقَابُ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ، اگر تیری سزا جو ہے وہ ان کے گناہوں کے بقدر یعنی برابر ہو گئی، تو کان کفا، تو پس یہ کافی ہو جائے گا، یہ برابر سرابر ہو جائے گا۔ لا لک ولا علیک، نہ تیرے لیے کوئی ثواب ہوگا اور نہ ہی تجھ پر کسی قسم کا کوئی نقصان ہوگا، یعنی تجھے جو ہے کوئی عذاب وغیرہ جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ، اگر تیری سزا دینا ان کو یعنی ان کے گناہوں سے کم ہوا، یعنی تو نے کم سزا دی تھی اور انہوں نے تیرے ساتھ جھوٹ بھی بہت زیادہ بولے تھے، تیری نافرمانی بھی زیادہ کی تھی، اور تیرے ساتھ خیانت بھی زیادہ کی تھی، تو کان فضلا لکا، تو تیری جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ تیرے لیے بڑھ جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ، اگر تیرا ان کو سزا دینا
زیادہ ہو گیا، فوق کا مطلب اوپر ہوتا ہے، تو زیادہ ہو گیا ذنوبہم ان کے گناہوں کے، یعنی انہوں نے جو تیرے ساتھ جھوٹ بولا تھا یا تیری نافرمانی کی تھی، خیانت کی تھی، انہوں نے اب تیری خیانت کم کی تھی اور اس کے بدلے میں تو نے ان کو سزا زیادہ دی تھی، تو اختص لہم منک الفضل، تو کیا نام ہے کم کیا جائے گا ان کے لیے تیرے فضل میں سے، یعنی تیری نیکیوں میں سے جو ہے کچھ نیکیاں جو ہے پھر کم کر دی جائیں گی، اور یہ جو ہے اس کے برابر جو ہے وہ برابر سرابر کیا جائے گا۔ فَتَنَحَّ الرَّجُلُ، پس وہ آدمی جو ہے وہ ایک سائڈ پر چلا گیا یا بیٹھ گیا، وَجَعَلَ يَهْتِفُ وَيَبْكِي، اور وہ جو ہے چلانے لگا، وَيَبْكِي، اور وہ رونے لگا۔ فقال لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما تقرأ قول اللہ عز وجل، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کو نہیں پڑھا کہ وَنَضْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کہ رکھ دیے جائیں گے وزن کو القسط، ترازو میں، ٹھیک ہے، یعنی ترازو کے اندر جو ہے وزن کو جو ہے کل قیامت والے دن جو ہے وہ برابر سرابر جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا۔ فلا تظلم نفس شیئا، اور کیا نام ہے کسی نفس کے اوپر جو ہے وہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگرچہ وہ رئی کے ذرے یا رئی کے دانے کی بقدر ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی آدمی نے رئی کے دانے کے برابر نیکی کی ہے تو اس کو رئی کے دانے کے برابر جو ہے وہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ اگر کسی آدمی نے رئی کے دانے کے برابر جو ہے وہ برائی کی ہے تو اس کو رئی کے دانے کے برابر جو ہے وہ اس برائی کا جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کیا نام ہے زیادتی کی جائے گی کسی جان کے اوپر یا کسی نفس کے اوپر۔ وکفا بنا حاسبین، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ فقال الرجل، کہا اس آدمی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما اجد لی ولہؤلاء شیئا خیرا من مفارقتہم، کہ میں نہیں پاتا اپنے لیے کچھ بہتر مگر اس کے کہ ان کی جدائی، یعنی میں اسی چیز کو بہتر سمجھتا ہوں کہ میں ان کو جدا کر دوں، ان کو آزاد کر دوں۔ اس کے علاوہ جو ہے میں اپنے لیے اگر میں ان کو ساتھ رکھتا ہوں، وہ میری نافرمانی کریں گے تو مجھے غصہ آئے گا، میں ان کو ماروں گا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ میری پکڑ ہو سکتی ہے، تو میں اب اپنے لیے صرف اس چیز کو یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں جو ہے ان کو جدا کر دوں، ان کو آزاد کر دوں۔ اشہدو کا انہم کلہم احرارا، کہ میں آپ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں، یا میں آپ کو کیا نام ہے گواہ بنا رہا ہوں کہ بے شک وہ سب کے سب جو ہے وہ آزاد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو ہے جو اپنے ماتحت ہیں، یعنی جو کوئی سربراہ ہے یا کوئی مالک ہے جو اس کے ماتحت ہیں، اگر اس نے کسی مثال ظلم نہیں کیا، کسی بات کے اوپر ٹوکا ایسی جو مناسب تھی، جو ان کو ٹوکنا بنتا تھا، تو وہ دیکھا جائے گا برابر سرابر ان کا معاملہ ہو جائے گا۔ اگر کیا نام ہے اس نے کسی سربراہ نے یا کسی بڑے نے جو کسی مالک نے جو ہے ظلم کیا، تو اس کا جو ہے کل قیامت والے دن جو ہے وہ اس سے حساب لیا جائے گا۔ جی عمر شریف بھائی، آپ اگلی حدیث کی عبارت پڑھیں۔ عمر شریف۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء ثلاثة رهط إلى زوج النبي صلى الله إلى عليه أزواج وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عباد عباد عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخ- أخبر أخبروا أخبروا بها. أخبروا بك كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم
أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر أما جی، أنا فأصوم النهار نہار أبدا ابدن. ولا أفطر. وقال الآخر أنا أنا أعتزل نساء ہم فلا اتزوج ابدن. أتزوج أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم أنتم الذين قل- قلتم قلتم أنتم الذين قلتم كذا وكذا. أما والله إني لأخشاكم الله وأتقاكم الله أتقاكم له. ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. جی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالا وہ فرماتے ہیں، جاء ثلاثۃ رہط الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تین آدمی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی طرف آئے، یعنی ازواج کے پاس آئے، یسألون انہوں نے پوچھا، ان عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں، فلما اخبروا بها، جب ان کو خبر دی گئی اس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی، کأنہم تقالوها، تو گویا کہ انہوں نے اس کو کم خیال کیا کہ یہ تو تھوڑی ہے، فقال انہوں نے کہا کہ این کہاں، نحن ہم، من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو سکتے ہیں، وقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، تحقیق اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی ہے، ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے گناہوں کی بھی اور اس کے جو بعد میں آنے ہوں گے ان تمام گناہوں کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان کو کیا نام ہے، معصوم بنایا ہوا ہے، ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو ہم کہاں جو ہے وہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں، فقال احدہم، کہا ان میں سے ایک نے، اما انا فاصلی اللیل ابدا، کہ میں جو ہے پوری رات جو ہے ہمیشہ ہمیشہ رات جو ہے وہ نماز پڑھوں گا، وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، اما انا فاصوم النہار ابدا، کہ میں جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ روزے رکھوں گا، یعنی سارا دن روزے رکھوں گا، ولا افطرو، اور میں افطار نہیں کروں گا، وقال الآخر، اور تیسرے نے کہا، انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، کہ میں جو ہے عورتوں سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کروں گا، ولا اتزوج ابدا، اور میں جو ہے وہ شادی جو ہے کبھی بھی نہیں کروں گا، فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، الیہم ان کے پاس، یعنی اسی اسنا میں وہ بات چیت کر رہے تھے آپس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم اس طرح کہتے ہو، ایسے ایسے تم یہ باتیں کہتے ہو، اما واللہ، اللہ کی قسم، خبردار، اللہ کی قسم، انی، کہ بے شک میں، لاخشاکم اللہ، کہ بے شک میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے تمہارے بارے میں یعنی تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، واتقاکم، اور کیا نام ہے اسی کے لیے جو ہے تقوی اختیار کرتا ہوں، تم سے زیادہ جو ہے وہ متقی بھی ہوں، لیکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور اسے افطار بھی کرتا ہوں، وہ اصلی، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں، وہ ارقد، اور میں سوتا بھی ہوں، وہ اتزوج النساء، اور میں جو ہے کیا نام ہے شادی بھی کرتا ہوں، مراد یہ کہ میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، پس جس آدمی نے میری سنت سے اعراض کیا،
فلیس منی، پس وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ سبق دیے جا رہے ہیں کہ رہبانیت جو ہے وہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل الگ تھلگ بیٹھ جائے اور کہ یہ کہہ دے کہ میں جو ہے کھاؤں گا نہیں، میں جو ہے روزے رکھوں گا، یا میں جو ہے ساری کی ساری عبادت کروں گا، میں جو ہے شادی نہیں کروں گا۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اور اس تین صحابہ کے بارے میں آیا ہے کہ ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرا عثمان بن مظعون، اور تیسرے جو تھے وہ عبداللہ بن رواحہ۔ یہ تین صحابی جو تھے یہ آئے تھے ازواج مطہرات کے پاس، اور انہوں نے جو ہے یہ سوال کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا تھا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبردار کیا اور تاکید فرمائی کہ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ فمن راغب، پھر وہی سنائی، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا تو وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جی آگے عامر بھائی آپ پڑھ لیں اگلی حدیث۔ وعن العرباض عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذه موعظة مودع فأوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جی حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھی، ذات یومن ایک دن، ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر اور کیا نام ہے پر اثر جو ہے وہ خطبہ پڑھا، ظرفت من العیونی، کہ اس خطبے کی وجہ سے، اس بیان کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو آنے لگے، وواجلت من القلوب، اور ہمارے دلوں کے اوپر جو ہے وہ خوف طاری ہو گیا۔ فقال رجل، کہا ان آدمی میں سے ایک آدمی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کأن هذه موعظۃ مودع، کہ بے شک یہ جو وعظ ہے یہ تو ایک ایسے آدمی کا ہے جیسے کوئی رخصت ہونے والا ہو، اور وہ جو ہے کیا نام ہے کچھ نصیحت جو ہے وہ کرتا ہو، یا کوئی بیان کر رہا ہو۔ تو فاوصنا، پس آپ جو ہے وہ ہمیں وصیت کریں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، والسمع والطاعہ، اور اس کے بعد والسمع والطاعتی، اور اس کے بعد سماعت کی، والطاعتی اور اطاعت کی۔ کیا مطلب کہ اگر تمہارا جو بادشاہ ہے، اگرچہ وہ آگے کہ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، تمہارا جو امیر ہے، والطاعہ، یہاں طاعہ سے مراد امیر ہے، کہ جو تمہارا امیر ہے تم اس کی بات کو غور سے سنو اور اس کی بات کے اوپر عمل کرو، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ کہ اگر کیا نام ہے کوئی ایسا بادشاہ یا کوئی ایسا جو نافرمانی کر رہا ہے، تو پھر اس وقت جو ہے تمہیں اس کی اطاعت اور اتباع جو ہے وہ ضروری نہیں۔ اس سے مراد یہ کہ وہ مسلمان بھی ہو، اور کیا نام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل طریقے کی اتباع کرنے والا ہو، تو پھر جو ہے آپ جو ہے وہ اس کی اطاعت کریں اور اس کا جو ہے وہ کہنا مانیں۔
فَإِنَّهُ مَن يَعِشُ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ بے شک جو زندہ رہے گا منکم تم میں سے بعدی میرے بعد، فَسَيَرَىٰ ان قریب وہ دیکھے گا اختلافاً کثیراً بہت زیادہ اختلاف۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، پس تم لازم پکڑنا ان اختلافات کے اندر، یعنی چھوٹی سی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے اختلاف ہو جائے گا، اور تو اس وقت جو ہے تم میری سنت کو لازم پکڑنا، و سنت الخلفاء یعنی میرے طریقے کو لازم پکڑنا، اور و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے، یعنی جو بالکل مکمل طور پر جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے کی اتباع کرنا، یا ان کے طریقے کو جو ہے وہ لازم پکڑنا۔ تمسکو بہا، تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، وعضوا علیہ بالنواجذ، اور اس طرح مضبوطی سے تھامے رکھنا جیسے کہ انسان یا کوئی آدمی جو ہے وہ دانتوں کے ذریعے جو کسی چیز کو اپنے دانتوں کے ذریعے دانتوں کے اندر جو ہے وہ مضبوط کر لیتا ہے، تو تم اس طرح سے جو ہے کیا نام ہے میرے صحابہ کے اور میرے جو خلفاء راشدین ہیں ان کے طریقے کو جو ہے وہ مضبوطی سے تھام رکھنا، ان کے طریقے سے ہٹنا نہیں۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تم بچو، محدثات الامور، تمام نئی باتوں سے جو کیا نام ہے دین کے اندر بنائی جا رہی ہوں گی، تم ان سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کہ بے شک ہر نئی بات جو ہے وہ دین کے اندر وہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ یعنی کوئی ایسی بات دین کے اندر کرنا اور اس کا یہ خیال کرنا کہ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بتایا، تو یہ بدعت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت جو ہوتی ہے وہ گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ جی سید شاکر شاہ صاحب آپ تشریف لے آئے ہیں، تو آپ یہ آخری حدیث پڑھ لیں۔ سید شاکر شاہ صاحب، جی عمر شریف بھائی آپ پڑھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بي بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل واحدة الرحل جی فقال يا معاذ هل تدري هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أب- ابشر أبشر ابشر به أبشر الناس به الناس؟ قال لا تبشرهم 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 يتقلوا فيتأكلوا. تکلو جی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالا وہ فرماتے ہیں، کنت رادف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمارن، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا گدھے پر، یعنی گدھے کی سواری ہم کر رہے تھے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحلی، کہ میرے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں تھی مگر یہ کہ سواری کا جو کجاوا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف وہی حائل تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہوئے تھے، پھر بیچ میں کجاوا تھا، پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، حل تدری،
کیا تو جانتا ہے ما حق اللہ علی عبادہ و ما حق العباد علی اللہ، کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ قلت، تو میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ، کہ بے شک اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، ولا یشرکو بہ شیئا، کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق جو ہے وہ اللہ پر یہ ہے کہ اللہ يعذب، کہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو عذاب نہ دے، من اس چیز سے کہ لا یشرک بھی شیئا، کہ جس سے وہ کیا نام ہے اس کو کسی چیز کے ساتھ جو ہے وہ اس کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا ابشر بہ الناس، کہ کیا میں اس بات کی جو خوشخبری ہے وہ لوگوں کو دے دوں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبشرہم فیتکلوا، پس تم ان کو خوشخبری نہ دو، فیتکلوا، پس وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ توکل کر بیٹھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مثال کے طور پر وہ اس وجہ سے فرمایا کہ لوگ جو ہے عبادات وغیرہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت اور یہ جو نیک اور صالح کام جو ہیں ان کو چھوڑ بیٹھیں گے، بس وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو اب ہم نے کوئی اور کام نہیں کرنے، بلکہ بس تو اس وجہ سے خاموش رہے، تو جو ہے کیا نام ہے ان کو کوئی خوشخبری نہ دے۔ تو بس اللہ کے فضل و کرم سے ہماری یہ کتاب مکمل ہو گئی ہے، تو اس کے اندر جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کتاب کو پڑھانے کی توفیق دی، اور آپ حضرات نے ماشاءاللہ عامر بھائی، عمر شریف بھائی اور آپ سب حضرات نے سنا، تو اللہ تعالیٰ آپ کا کیا نام ہے بیٹھنا جو ہے قبول اور مقبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین، جزاک جزاک اللہ خیرہ۔ اب اس کی کیا ترتیب بنائیں عامر بھائی؟ اللہ۔ جی، کس کی؟ یہ ابھی دوبارہ دہرائی کریں گے، ہم تو اس